بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ملتان یہ دوسری دفعہ یہ 2 مہینے میں آج ادھر آیا ہوں آپ کے پاس، اور میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس تعداد میں آپ یہاں آئے، مجھے عزت دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا ملتان، میں 2 وجہ سے آیا ہوں. سب سے پہلے آپ نے میری بات بڑی غور سے سننی ہے، اور میں یہ اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پیغام کو لے کے سارے پاکستان میں نکلا ہوں. پچھلے 3 مہینے سے میں ساری قوم کو ان 2 پیغام، ان کی سمجھ، ان کی اہمیت، آپ کے مستقبل کے لیے میں اپنی ساری قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے ملتان یاد رکھیں، صرف وہ انسان یا قوم پرواز صرف وہ اوپر کر سکتا ہے جو آزاد ہو. کبھی غلام نہ کبھی اوپر جا سکتا، پرواز کر سکتا، بڑے کام کر سکتا ہے، نہ قوم کر سکتی ہے. اس لیے جب پاکستان بننا تھا تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا. علامہ اقبال نے جو ان کو خواب دکھائی کہ مسلمان ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو قائم کریں. اور اس وقت کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور دوسرا کہ میرا تیرا رشتہ کیا. اور یہ بھی 2 چیزیں سمجھ لیں. میرا رشتہ بلوچستان کے لوگوں سے، سندھ، پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مختلف زبانیں ہیں، ثقافت مختلف ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہم سب کو اکٹھا رکھتا ہے. ایک نظریہ، ایک قبلہ. اس لیے ایک پاکستان بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں ایک عظیم قوم بنیں گے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ. اور ہم نہ انگریزوں کی غلامی قبول کرتے تھے، اور نہ قائد اعظم نے کہا کہ جب انگریز جائے گا تو نہ ہندوؤں کی غلامی قبول کرتے. ہم آزاد قوم رہنا چاہتے تھے. اور ہوا کیا میرے پاکستانیوں، ہوا کیا؟ ہم ان کی غلامی سے نکل کے آہستہ آہستہ امریکنوں کی غلامی میں چلے گئے. اور یہ جو ہماری حکومت گرائی گئی، یہ امریکی سازش اور مقامی میر جعفر اور میر صادق نے مل کے پاکستان کی حکومت گرا کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت گرا کے یہ چوروں کے اوپر مسلط کیا. تو میری قوم، میرے نوجوان، میری بہنیں اور اتنی تعداد میں آئی ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں آج. ماشاءاللہ. دیکھیں، ہمیں کیوں انہوں نے حکومت گرائی؟ وہ پاکستان کی قیادت میں ایسے لوگ چاہتے تھے جو ان کی غلامی کریں. ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. دنیا عزت کرتی تھی قائد اعظم کی خودداری پہ.
اور وہ چھوڑ کے آج جو ہمارے اوپر لوگوں کو مسلط کیا ہے، یہ جو شہباز شریف امپورٹڈ پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذرا دیکھیں کہ ملک کا وہ قوم جو لا الہ الا اللہ پہ، اس پہ ساری قوم اکٹھی ہوئی تھی آج سے 75 سال پہلے، اس کا پرائم منسٹر کیا کہتا ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ اچھا اب ایک منٹ، اب یہ ذرا سنیں کہ 75 سال سے آپ ہماری مدد کرتے رہے ہیں، ہم بھیک مانگتے رہے ہیں، تو میرے پاکستانیوں اور پہلے تو فیصلہ کرو کہ کیا اس لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا؟ اس لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ آج ہم ان چوروں کے قیادت کے نیچے دنیا میں ذلیل ہوں؟ اس لیے نہیں بنا تھا۔ ہم کبھی نہ بھولنا ہم کس کی امت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، ہم اس کی امت ہیں، اور یہ لوگ جو اوپر بٹھائے ہیں ہمارے، ذرا وہ منسٹر کا بتائیں، ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے خواجہ آصف، یہ بھی ذرا دیکھیں، پہلے سمجھیں کہ ہوا کیا۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم زندہ ہی صرف امریکہ کی وجہ سے ہیں۔ ذرا ملتان کے لوگوں، کیا ہم امریکہ کی وجہ سے زندہ ہیں یا اوپر میرا رب ہے؟ سو میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں۔ یہ ہمیں اس ملک کے اوپر جو بٹھایا ہوا ہے یہ ان کے نوکر ہیں، ان کی غلام ہیں۔ یہ نواز شریف اور یہ زرداری کے دور میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ، امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان، 80,000 اپنے لوگ مروا رہا ہے ان کی جنگ میں، اور 400 ڈرون اٹیک، یعنی ایک جس کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان پہ 400 اٹیک کرتا ہے، جس میں عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، اور ایک لفظ ان دونوں نہ زرداری کے منہ سے نکلتا ہے نہ نواز شریف کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس 22 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے، تو ذرا دیکھیں، مظاہرہ فرمائیں۔ Thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting. میں یہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں پاکستانیوں کہ میں آیا کیوں میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ یہ بیٹھا تھا پاکستانی پرائم منسٹر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور پرچی سے پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے،
کہیں وہ میرے پر ناراض نہ ہو جائے. سو اس لیے اچھا شہباز شریف جب سے آیا ہے یہاں ایسے لوگ بیٹھے تھے جو سمجھتے تھے شہباز شریف سے زیادہ افلاطون کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں. نادان لوگ اشتہار دیکھ کے 50 ارب روپے کے شہباز شریف نے آپ کے پیسے سے اشتہار چلائے اور اس کے بعد وہ نادان بھی سمجھنے لگ گیا کہ بہت بڑا عقل مند آدمی تھا. وہ اور بات ہے کہ 3 مہینے میں اللہ الحق ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ساری قوم کو اصلیت پتہ چل گئی. ذرا آپ یہ دیکھیں ملک کا پرائم منسٹر شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی سالگرہ ہے اور وہ جاتا ہے برطانیہ کی ایمبسی میں برطانیہ کو سالگرہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے. اور یہ ذرا تماشا دیکھیں کیک کس کو کھلا رہا ہے. برطانیہ کے جو یہاں سفیر ہے اس کے منہ پہ کیک ڈال رہا ہے. یہ پھر سے دکھانا ان کو. کہنا کا یہ ہے میرے پاکستانیوں آپ کو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم جب تک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے خوددار قوم نہیں بنیں گے, جب تک اس میں ہمارے میں خودداری نہیں آئے گی ہم اوپر نہیں جا سکتے. ہم بیکاریوں کی طرح کبھی کسی سے پیسے مانگیں کبھی کسی سے. قومیں وہ بڑھتی ہیں جو اکٹھے مل کے قوم قربانی دیتی ہے, مل کے قوم ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے. جب 2010 میں فلڈ آئے اور یا ملتان کے پاس میں خود آیا یا مظفر گڑھ ڈوبا ہوا تھا, جدھر بھی دنیا میں پاکستانی تھے سب نے مل کے پیسہ چلایا, سب نے پیسہ اکٹھا کیا. کسی امداد کے بغیر ہماری قوم اتنے بڑے ثانیہ سے نکل گئی کیونکہ قوم تھی, قوم اکٹھی ہوئی. ہم 22 کروڑ پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے قوم بننا پڑے گا. اس طرح کے ہمارے اوپر چوروں کو جو بٹھا دیا ہے اس سے قوم آگے نہیں بڑھنے لگی. اس طرح قوم جب اوپر چور بیٹھ جائیں کوئی سے امید نہ رکھو کہ وہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ آج تک دنیا کی تاریخ میں جب تک قوم اوپر گئی ہے قوم مل کے قانون کی بالادستی قائم کر کے انصاف دے کے فلاحی ریاست بنا کے عوام کا دھیان رکھ کے تب قوم اوپر جاتی ہے. اب میں آپ کو ذرا ایک ریڈیو آکاشوانی جو پاکستانی ریڈیو آکاشوانی جھوٹوں کی شہزادی, ذرا اب میں آپ کو ایک سکٹ دکھانا چاہتا ہوں. انڈین ریڈیو یہ جو آپ کو فیصل نے بتایا تھا 1965 کی جنگ میں انڈیا کا ایک آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا آکاشوانی, وہ سارا وقت خبریں دے رہا ہو رہا تھا کہ وہ لاہور بھی فتح ہو گیا اور پاکستانی فوج ہار گئی, یعنی ہر جھوٹ کی خبریں وہاں سے آتی تھی. اب ہماری مریم بی بی ہماری آکاشوانی بن چکی ہے. تو میں آپ ذرا پہلے بیک گراؤنڈ دوں. انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے شریف خاندان نے, نواز شریف نے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مے فیئر, میں لندن جانتا ہوں, لندن سارا یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے, اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے 4 بڑے محلات خریدے. تو میں نے اس کی نشاندہی کی. میں نے جب کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ 4 محل خریدنے کے, تو جب میں نے یہ پوچھا تو سب سے پہلے شہباز شریف کے, اچھا یہ سنیں, یہ 2012 کی ہے, سنائیں. آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں, ان کی 1 ارب سے زیادہ, 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ بات یہ کہ جن اربوں روپے, اچھا اب
یہ آئے ہیں جناب شہباز شریف کے بیٹے جو ابھی مفرور ہیں, سلمان شہباز, یہ کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں. 2012 بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں, دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. سن لیا کہتے کدھر ہیں. اچھا اب ریڈیو آکاشوانی پاکستان, ذرا اب ان کو سنیں. اس طرح مجھے لگا کہ آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. سنا یہ پہلے اس کو کورٹ میں تو لے کے جائیں. جس طرح کا پیپر یہ آپ کے سامنے کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے میری بھائیوں کی اور والدہ کی پراپرٹیز. اب ان کو نہیں پتا تھا مریم کو کہ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی انکشاف ہوگا جس کو کہتے تھے پینما پیپرز. دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے, دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے, وزیر اعظم نے پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی, وہ انکشاف ہو گیا. اس کو پینما پیپرز کہتے تھے. جب وہ انکشاف ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پراپرٹیز ہیں, مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی لندن چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے. تو اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف, میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. سن لیا نہیں بتائیں, سنا آپ نے کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں. اور اللہ نے جب اللہ الحق کا سچ سامنے لے آیا تو کہتا کہ وہ چاروں محلات اربوں روپے کے مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں وہ میری بہن مریم نواز شریف اون کرتی ہیں. اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جھوٹ بولنا؟ بتائیں نا ذرا, ملتان بتاؤ. کیونکہ چوری کا پیسہ تھا, آپ کا پیسہ تھا. اور یہ جو میں آپ کے سامنے دوسری, ایک خوددار قوم اور دوسرا کبھی بھی جس قوم کے پرائم منسٹر, اس کے وزیر اس ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, وہ ملک اوپر نہیں جاتا. کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے بتائیں نا ملتان کے باشعور لوگوں, چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری مثلا کوئی جیب کترا آ گیا, میری چیز چوری کر لی, کسی نے بھینس اٹھا لی, گاڑی اٹھا لی, یہ چوری ہے. کرپشن ہوتی ہے جب عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. کرپشن کا مطلب کہ میں نے موٹر وے بنوانا ہے 50 ارب کا, میں اس کی قیمت بڑھا دیتا ہوں 70 ارب کی, 20 ارب جیب میں ڈال لیتا ہوں. اس کو کرپشن کہتے ہیں. قیمت آپ ادا کرتے ہیں, پیسہ آپ کا ہوتا ہے, آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو اکٹھا ہے اس میں سے چوری ہوتی ہے. یعنی اجتماعی عوام کا پیسہ چوری جب ہوتا ہے اور حکومت میں آ کے وزیر اور وزیر اعظم اور سرکاری نوکر کرتے ہیں تو وہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. وہ پیسہ آپ کے اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, آپ کو روزگار دینے پہ, وہ پیسہ اس پہ لگنا چاہیے, وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بڑی چوری ہوتی ہے اربوں روپے کی تو وہ پیسہ بستر کے نیچے نہیں رکھا جا سکتا, وہ اگر ملک میں رکھو گے نظر آ جائے گا. لہذا وہ پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں, دگنا نقصان کرتے ہیں. جب چوری کر کے آپ پیسہ باہر بھیجتے ہیں آپ کو ڈالر لینے پڑتے ہیں, اور جب ڈالر آپ لیتے ہیں ڈالر کی کمی ہوتی ہے, ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے, روپیہ گرتا ہے, مہنگائی آتی ہے, کیونکہ ساری چیزیں جو باہر سے آپ خریدتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں.
सो एक चोरी का नुकसान, दूसरा जब आप मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं तो मुल्तान, ये जो हमारी जहाद है, ये 26 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद लड़ रहा हूं, 26 साल से। और मेरा सिर्फ मकसद एक है कि जब तक हम इन बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं। हम इसी तरह भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ है? हमारे दो खानदान 32 साल से हुकूमत कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। श्रीलंका एक खानदान 20 साल से मुल्क में मुलव्वस था। क्या हुआ श्रीलंका में? वो खानदान अरबोपति बन गया। उनके एहसास मुल्क से बाहर इनकी तरह मुल्क का दिवालिया निकल गया। जान बचा के मुल्क से भागे हैं, वो जान बचा के भागे हैं। तो पाकिस्तानियों, ये ही यहां हो रहा है। मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। IMF के 22 दफा IMF के पास हम गए, और ये दो जमातें 32 साल से इक़्तिदार में थी। तो जो मुल्क मकरूज होता गया, ये अमीर होते गए। कर्जा आपने देना है। आज जो IMF हुक्म करती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, गैस, बिजली, डीजल, सारी जो आज हुक्म मिलता है, मानना पड़ता है आपको, क्योंकि वो कर्जे दे रहे हैं। सुल्तान, सुने जरा, गौर से सुने। हम जब तक अपने मुल्क में और कौम करप्शन के खिलाफ लड़ती है, याद रखें, इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। 26 साल से मैं लड़ रहा हूं, लेकिन जब तक कौम साथ नहीं मिलती, आप ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पैसा है इनके पास। हमने इतनी कोशिश की 3.5 साल में कि ये जरदारी और ये शरीफों के जो पुराने बने हुए केस थे, इनको सजा हो, लेकिन ताकतवर थे, यहां लोग थे जो उनको सजा होने नहीं देते थे। हमारा इंसाफ का निजाम ऐसा था कि वो खींचते गए। महंगे महंगे वकील थे, हुकूमत सरकारी वकील मुकाबला नहीं कर सकते, फिर पैसा चला देते थे। हम 3.5 साल में इन ताकतवर डाकुओं को नहीं सजा दिलवा सके, और आज फिर वो ऊपर आ गए। लेकिन ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है इतवार को, ये मुल्क के लिए एक फैसला कुन वक्त है। हम सब ने मिलकर इनको शिकस्त देनी है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी, आप इनसे आजाद नहीं होंगे। और मैं आखिर में जो दूसरी बात करना चाहता हूं, ये जो सारे 60% कैंप जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे, ये जो सारे मिलके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे किए, FIR किए, केसेस करो, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए। और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी, कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है, जब ये इक्तदार में नहीं थे, कि हमारी फौज को बुरा भला कहा जाए। जब ये पावर में नहीं थे, तो जरा सुने कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। के अदम एतमाद
سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ڈیل کا نتیجہ ہو. جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکرم خود جو ہے موجود ہے. تو اس کا مطلب کہ جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے یہ برا بھلا کہتے ہیں کہ ساری برائیاں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو سارا وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو کیسز کرو, صحافیوں کو اٹیک کرو, کسی نہ کسی طرح ہم سب کو گندا کرو اور ہمیں غدار کہو. غدار وہ ہیں جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک کے باہر آف شور اکاؤنٹس محلات خریدتے ہیں. غدار وہ نہیں ہیں جو ساری کمائی باہر کریں, سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں رہیں اور جینا من رہا جن کا پاکستان میں ہو. وہ غدار نہیں ہیں. وہ غدار نہیں ہیں جو اس ملک کی آزادی کے لیے اور کرپشن کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. وہ غدار نہیں ہیں. ملتان آخر میں سنیں, ہماری جماعت تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو سارے صوبوں کے اندر ہے. وہ جماعت جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ان کی جو جماعتیں رہ گئی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. یہ ایک ملک کی وفاقی جماعت ہے, اور اس وقت جو ہمارے دشمن ملک کو توڑنا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کمزور ہو. ہندوستان میں خوشیاں بنی جب شہباز شریف آیا, اسرائیل نے خوشی بنائی. مغربی میڈیا جو مجھے جانتا ہے وہاں بھی انہوں نے استقبال کیا اس چور کا. لیکن جدھر مسلمان ملک تھے ان کی میڈیا پڑھیں, سب کو افسوس ہوا کہ ایک 22 کروڑ کی منتخب کی ہوئی حکومت جس کا وزیر اعظم دنیا میں جا کے اسلام فوبیا کی بات کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بے حرمتی ان کی کرتے تھے, ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اس کی آواز اٹھاتا تھا, UN میں اٹھاتا تھا, OIC میں اٹھاتا تھا. مسلمان دنیا میں لوگوں نے افسوس بنایا, دشمن خوش ہوئے. تو پاکستانی فوج دوسری چیز ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, لیکن اکیلی وہ اکٹھا نہیں رکھ سکتی جب تک کہ ایک فیڈرل, ایک پارٹی جو سارے صوبوں میں ملک کو یونائٹ کرے. تو یہ سازش ہے کہ ہمیں ان کے خلاف کریں اور کوشش کریں کہ ہماری جماعت ٹوٹے. نقصان پاکستان کا ہے, فائدہ ان چوروں کا ہے. ان چوروں کو جن کے پیسے باہر پڑے اور پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان کو اگر نقصان پہنچتا ہے؟ یہ جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے, اور اب میں آخری دم تک اپنے ملک کے لیے لڑوں گا. میں ان سب کا مقابلہ کروں گا اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے, اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ جن لوگوں نے ملک کے مل کے غداری کی تھی ملک سے, امریکی سازش کا حصہ بنے تھے, میر جعفر اور میر صادق کا رول پلے کیا تھا, پاکستان کی تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی, نہ بھولے گی, نہ ان غداروں کو معاف کرے گی جو اس سازش میں شامل تھے. اور میں پھر سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ صدر عارف الوی نے آپ کو لیٹر لکھا ہے مراسلے کے اوپر, جو کہ پاکستان امبیسڈر اور جو امریکی ڈونلڈ لو کے بیچ میں بات چیت تھی, سپریم کورٹ کو بھیجی ہے, چیف جسٹس کو. انویسٹیگیٹ کریں اس کو.
پتہ چلوائیں کہ کیا رول تھا, کتنی بڑی سازش, کون کون ملا ہوا تھا. امریکن ایمبیسی کا کیا کام تھا کہ پاکستانی سیاستدان, ہمارے پارٹی کے سیاستدانوں کو امریکن ایمبیسی میں بلا کے عدم اعتماد کا پوچھے. ان کا کیا کام تھا؟ کون سے دنیا میں ایمبیسی یہ کام کرتی ہے؟ پوچھے سپریم کورٹ ان سے. اور یہ بھی پوچھے کہ ڈونلڈ لو نے جب ہمارے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر تم عمران خان کو نہیں نکالو گے تو پاکستان کو بڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم ملک کا میں تھا, فورن آفس میرے نیچے, ایمبیسڈر میرے نیچے, کس کو اس نے پیغام دیا تھا؟ کس کو پیغام دیا تھا کہ عمران خان کو نکالو؟ فورن آفس نے نکالنا تھا, کس نے نکالنا تھا؟ اس لیے چیف جسٹس صاحب اس کی پوری طرح تحقیقات کریں, انویسٹیگیٹ کریں. 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان, ماشاءاللہ ایک فوج جو ساری مسلمان دنیا میں طاقتور فوج, ایٹمی ہتھیار, ایک وہ ملک جو کہ اسٹریٹجکلی ادھر کھڑا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کیا یہ اٹھ جائے گا. تو کون تھے وہ لوگ جنہوں نے سازش کر کے ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا 17 سال میں, پچھلے 2 سال میں 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ترقی پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ہمارے 2 سالوں میں ہوئی تھی. ایکسپورٹس ریکارڈ, ٹیکس کلیکشن ریکارڈ, 4 فصلیں ریکارڈ, ہماری ایکسپورٹس, ٹیکسٹائل کی ریکارڈ, انڈسٹری کتنے سالوں کے بعد تیزی سے صنعت آگے بڑھ رہی تھی. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس 75% 2 سالوں میں بڑھی تھی. تو کیا کون تھے وہ غدار جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ چوروں کے اوپر مسلط؟ اس لیے آپ سب نے تیاری کرنی ہے. 17 تاریخ کو ان لوٹوں کو شکست دینی ہے اور آپ نے سب نے ذمہ داری لینی ہے. خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے پولنگ سٹیشن کے اوپر سب سے زیادہ دھاندلی ہوتی ہے. یہ صرف دھاندلی سے ہمیں ہرا سکتے ہیں, صرف دھاندلی سے. قوم ساری فیصلہ کر بیٹھی ہے, قوم کھڑی ہے ان کے خلاف چوروں کے. آپ نے سب نے اپنا اس کو الیکشن نہیں سمجھنا, یہ جہاد ہے, حقیقی آزادی کی جہاد ہے. اور آپ سب نے پورا زور لگانا ہے اور ان کو شکست دینی ہے. اور انشاءاللہ جو اگلی دفعہ میں ملتان میں آؤں گا, صوفیوں کے شہر میں, بزرگان دین کے شہر میں, تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, جشن بنائیں گے. اور یہ ان چوروں کو امریکوں کے غلاموں کو, ویسے آپ نے دیکھا تھا کس طرح کی بے شرمی سے غلامی کی. ہم تو بیکاری ہیں جی, ہم تو بھیک مانگنے آئے ہیں. خوددار ہیں ہم قوم. یہ قوم لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنے والی قوم, غیرت مند قوم ہے, خوددار قوم ہے. اور انشاءاللہ ان چوروں کو اور یہ جنہوں نے سازش کی ہے سب کو انشاءاللہ ہم شکست دیں گے. پاکستان زندہ باد.